جلیل صاحب پورا نام نہیں انہوں نے لکھا، رحیم یار خان سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو بہت سخت زبان لکھی ہے، حالانکہ میں خود سخت زبان لکھتا ہوں، بولتا ہوں، مغلوب ہو جاتا ہوں جذبات سے، یہ میری کمزوری ہے. تو انہوں نے بہت سخت زبان لکھی ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا نرم کر کے کہ کیا نواز شریف اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ اداروں کے خلاف یہ وہ، اور اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. دیکھیں جلیل صاحب، آپ نے اداروں کی بات کی ہے، وہ آپ اداروں پہ چھوڑ دیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اصل سوال یہ ہے آپ کیا کہتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں. اصل سوال یہ ہے کہ خاور ہمارا ایک ساتھی ہے جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس کو میں اگر سم اپ کروں تو یہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہم دیکھیں، ہم بہت اپنے حضور سے ہر مسلمان بہت محبت کرتا ہے، ہم دیوانگی کی حد تک شاید ہم چاہتے ہیں ان کو، اور چاہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک بڑا پاپولر جملہ ایک زمانے میں لکھا جاتا تھا دیواروں پہ، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. انہیں ہماری جانوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو خوش کرنا ہے تو خود کو دھکے دے دے کر اس طرف لے کے جائیں جس سائڈ پہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے. جب تک ہم رہے دنیا میں، کوئی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا معجزہ نہیں ہوا کہ حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کے 100 سال کے اندر مسلمان جو تھے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ دکھائی دیے. اب کیا ہے؟ سو ہم کیا کہتے ہیں، دیٹ از مور امپورٹنٹ. حکم کیا ہے ان کا حکم، باقی آپ کی مرضی، باقی سننے والوں کی مرضی، میں کون ہوتا ہوں. ان کا حکم یہ ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا. یہ مفہوم ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم ایک ہی سوراخ سے کئی بار ڈسے جاتے ہیں. اور ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، اس کے اندر کتنی غلاظت، کتنی بدبو اور کتنی ناپاکی ہے. یعنی ایک آدمی ہے یا ایک گروپ آف پیپل ہے یا ایک پارٹی ہے، اس کے بارے میں بے شمار لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں نا، کھاتے ہیں. یہ عجیب مینٹالٹی ہے، کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. یعنی جو سپورٹ کر رہا ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ٹھگ ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا. تو کیا آپ اپنے گھر میں یہ برداشت کرو گے؟ اگر یہ ملک آپ کا گھر ہے اور اگر آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہو تو کیا اپنے گھر میں یہ برداشت کرو گے؟ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میرے ملازم اگر کچھ کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں. ہم گروسری خریدنے کے لیے اگر ان کو بھیجتے ہیں تو وہ اگر 100 روپے میں سے 80 روپے کھا جاتے ہیں تو کیا میں یہ کہوں گا یہ ملازم ہیں آپ کے؟ ویسٹ مین کی اس طرح پوجا نہیں ہوتی، وہ سپورٹ ضرور کرتے ہیں. یہ جو بائیڈن کے بھی سپورٹر ہیں تو ان کے جو دوسرے ہیں صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کے بھی سپورٹرز ہیں. ایک دفعہ پیڈی پرفارمنس دے کے کو دیکھے تھا، دوبارہ کرتے ہیں اس کو الیکٹ نا. وہ عاشقی معشوقی نہیں کرتے، ہم بت پرستی کرتے ہیں، شخصیت پرستی. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ بت پوجنے سے زیادہ خطرناک کام ہے. بت میں تو جان نہیں ہوتی، نہ عقل ہوتی ہے، نہ کان ہوتے ہیں، نہ آنکھیں ہوتی، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، دن رات گڑ گڑاتے رہو. وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا. تو جب آپ انسان کو اس طرح اٹھاتے ہو، یہ دے نعرے وجن کے تے جیوے تو آوے تو جب تک سورج چاند رہے گا وغیرہ، تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ آپ اس کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہو. وہ بھی بالآخر
یا جلا وطن ہوتا ہے یا پھانسی چڑھتا ہے. اتنا اس کا دماغ خراب کرتا ہے چونکہ وہ انسان ہے. اس کی خوشامد، منت، تڑلا، اس طرح کے گھٹیا قسم کے نعرے نہیں. ہماری روایت کیا ہے؟ میں نے تو نہیں گھڑی، بچپن سے آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا. ابھی پتہ نہیں کسی حوالے سے میں نے مثال دی کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے عالی شان حکمران سر عام پوچھ لیا آپ کا یہ کرتا کیسے بن گیا حضور؟ بیت المال سے تو اتنا چونکہ وہ بہت دراز قد، حضرت عمر بہت دراز قد تھے. کوئی برا نہیں منایا انہوں نے، مسکرا کے کہا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا اپنے بابا کو دے دیا تھا. سو جب تک آپ اس لیول پہ نہیں آتے، آپ نے پوچھا ہے نا کہ بھئی اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، بھئی اداروں نے کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، ادارے جانے، ان کا کام جانے. ہم عوام ہم کس طرح بیہیو کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے نا. اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. میں تو نہیں ٹھیکہ لیا ہوا تبدیلی لانے کا. میرے میں نہ اسٹیمنا ہے، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ میں ان کو تبدیلی لانے کے دعوے کروں. میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ خود کو تھوڑا امپروو کر لوں، تھوڑا بہتر انسان بنانے کی کوشش کروں. And that is about all. Thank you very much.